वेलकम बैक। शुरू करते हैं अपनी नावल बेज़बान का अगली किस्त। अलीज़ा फ़िलहाल किसी भी बहस के मूड में नहीं थी। रोयान कितनी देर तक उसे यूं ही देखता रहा। अगर हिम्मत नहीं थी तो हिम्मत से बढ़कर खुद से पंगे लिए क्यों? रोयान की आवाज़ में इज़्तिराब था। तुम्हारा मतलब क्या है रोयान? वो अनजान बनी बोली। रोयान के लहजे ने अब शिद्दत पकड़ी। वह आहिस्तगी से कदम बढ़ाता हुआ बोला, अलीज़ा मैं सीधा पूछ रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो, या फिर मुझे बर्बाद करके अपने साथ खींचना चाहती हो? तुम्हारी हामी ने मेरे सीने में एक जहर भर दी है। ये अंदाज़े रजामंदी मेरे लिए समझ से बाहर है। मैं कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं हूँ जो तुम अपने तजर्बे मुझ पर करना चाह रही हो। रोयान की बेसरोपा बातों पर अलीज़ा ने सर पटका। ना चाहते हुए तुम्हारे साथ भी तो अच्छा हो ही गया है ना, वरना तुम्हारी भी तो जान फंस रही थी। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए रोयान, वो बेपरवाह अंदाज में बोली। मुझ पर ऐसा एहसान मत करो कि मैं सारी ज़िंदगी इस एहसान के मलबे तले दबकर पछताता रहूँ। अगर हुमैरा एक मुखलिस बीवी साबित होती है तो वह तुमसे 1000 बार बेहतर होगी। अगर तुम्हारे दिल में इस रिश्ते को लेकर फूट है, मैं अनपढ़ बीवी के साथ गुजारा कर लूँगा, मगर धोखेबाज के साथ नहीं। रोयान बड़ी संजीदगी से उसे कुछ बावर करवाना चाहता था, और अलीज़ा सब कुछ समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता है, बस अनजान बनने की एक्टिंग कर रही थी। देखो रोयान, कोई ना कोई फ़ैसला मुझे लेना था। मैं झूठ बोलकर तुम्हें खुश नहीं करूँगी। तुम्हारे इश्क में पागल होकर ये फ़ैसला मैंने नहीं किया। जैसे तुम्हें पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, उसी तरह मुझे भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। मैं दुबई जाकर किसी भी अनजान शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र नहीं गुजार सकती। मेरे पास तुमसे ज़्यादा बेहतर और कोई चॉइस थी ही नहीं। मैं मजबूर थी इस शादी की हामी भरने के लिए। मगर तुम्हारे पास चॉइस है। तुम चाहो तो तुम इनकार कर सकते हो। बाद में शिकायत मत करना किसी भी चीज़ की। वो ड्रेसिंग से उठती वार्डरोब की तरफ बढ़ी। ओ हेलो लड़की, मेरी बात सुनो पहले। ये बाद में कोई शिकायत ना करने से तुम्हारी क्या मुराद है? ज़रा मुझे खुलकर बताओ, क्या करने वाली हो तुम मेरे साथ आखिर ऐसा? वो डरने की एक्टिंग करते हुए अपनी आंखें फैलाकर बोला। वो उसके अंदाज पर अपनी हंसी रोकती, वार्डरोब बंद करती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। यकीन करो, इरादा तो बहुत कुछ करने का है तुम्हारे साथ, मगर मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ भी कर पाऊंगी। वो अपनी एक आंख की आईब्रो को उठाते हुए उसे डराने की कोशिश कर रही थी। क्या इरादा रखती हो तुम अलीज़ा? मेरा सर डर, या फिर मेरे पीछे कुत्ते लगा दोगी, या फिर मुझे किसी सांप से डसवा दोगी? कहीं तुम मुझे किसी रक्षे के नीचे दे कमाने का प्लान तो नहीं बना बैठी? वैसे मुझे लगता है शायद तुम मेरे खाने में जहर मिलाओगी, या इसके अलावा भी कोई नया आइडिया है तुम्हारे पास? वो किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह लटकाए उससे सवाल पर सवाल कर रहा था। रोयान, फजूल हाँकना बंद करो। तुमसे मेरी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं जो मैं तुम्हारी जान लेने का सोचूं। अलीज़ा, दुश्मन नहीं हो, मगर बातें तो दोस्तों वाली भी नहीं है। वह इस बात थोड़ी संजीदगी के साथ बोला। रोयान, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? वो अब उसके सवालों से तंग आ चुकी थी। यार, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुम्हें आने वाली परेशानियों से बचाना चाहता हूँ। वो अब भी संजीदा था, मगर इस बार अलीज़ा बस खामोश ही रही। वो गहरा सांस लेता उसके थोड़ा करीब आकर खड़ा हुआ। अलीज़ा, मेरे बाप ने बहुत सख्त और मुश्किल वक्त देखा है, बहुत मेहनत की है, हम सब बच्चों को पढ़ाया, हमें हलाल हराम का फ़र्क बताया, खुद पर हर नरमी गर्मी झेली। अब अगर मेरा बाप मुझसे कुछ मांगता है तो मैं बाखुदा इनकार नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। वो अगर मुझे हुमैरा के लिए भी फोर्स करते तो मैं हाँ कर देता। मेरी ये कुर्बानी उनकी दी हुई कुर्बानियों के आगे कुछ भी नहीं। तो मेरे बाप का फैसला हो, इसलिए सर आंखों पर बिठाऊंगा। मगर जितना प्यार मुझे मेरे बाप से है, उतना ही प्यार मुझे मेरा बड़े भाई से भी है। एहतियात करना, हमारे इस रिश्ते में कभी दरार ना आए, वरना तुम्हें तुम्हारे बाप के पास भेजने में मिनट नहीं लगाऊंगा। अलीज़ा उसकी बात पर तेज़ी से सर उठा उसे घूर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोयान ऐसी कोई सख्त बात भी कर सकता है। धमकी दे रहे हो या डराने की कोशिश? वह तंजिया हंसते हुए पूछ रही थी। ना धमका रहा हूँ ना डरा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कि ऐसा वैसा दिमाग में कुछ भी है तो निकाल दो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। वह उस पर आखिरी निगाह डालते हुए सीधा कमरे की दहलीज को पार कर गया। बज़ाहिर तो रोयान ने बहुत ही आराम से बात की थी, मगर उसके लहजे में ऐसा कुछ था जो अलीज़ा को चौंका गया। अलीज़ा उसकी बातों पर गौर करती बेड पर बैठती चली गई। क्या वो जो सोचकर शादी कर रही थी वो सब कुछ करना इतना आसान था? क्या वो वाकई में रोयान के साथ कुछ बुरा कर सकती थी? रोयान के लहजे में छुपी हुई सख्ती अलीज़ा को बहुत कुछ बावर करवा गई थी। रोयान के अल्फाज सख्त ज़रूर थे, मगर उनमें छुपी वार्निंग को अलीज़ा ने महसूस कर लिया था। वो जल्दबाजी में शादी की हामी तो भर बैठी थी, मगर उसने जो सोचा था वो उसे अब इतना आसान नहीं लग रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। बाहर से ही किसी के ऊंचे सिरों में बोलने की आवाज़ आने लगी।
سب نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دھڑام سے کھلا اور ایک دبلی پتلی مگر زبردست خود اعتمادی سے لیس خاتون اندر داخل ہوئیں۔ یہ تھی شکیلہ بیگم، وقار کی بہن، یعنی سلیمان اور ریان کی پھوپھو، اور ان کی چھوٹی بیٹی حمیرہ۔ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگائے، ڈارک پرپل کلر کی فٹنگ والی قمیض، یوں لگ رہا تھا کہ شاید لڑکی کے اوپر رکھ کر ہی درزی نے سلائی لگائی ہوئی تھی۔ دوپٹہ بے نیازی سے سائڈ پر لیا ہوا تھا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز اس کے انگ انگ کو ظاہر کر رہے تھے۔ ہاتھ میں مہنگا موبائل لیے وہ خود کو کوئی ٹاپ چیز ظاہر کر رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ کیا ناانصافی ہے بھلا، رشتہ طے کر دیا اور کسی نے مجھے خبر تک نہ دی۔ یہ ہوئی نا ڈاکہ زنی، میری بیٹی کا حق مارا گیا ہے، سیدھا سیدھا ڈاکہ۔ وہ ہانپتے ہوئے اندر آئیں اور ہاتھ نچاتے نچاتے ایسے بولیں جسے کچہری میں جج کے آگے وکیل تقریر کر رہا ہو۔ اماں نے گھبرا کر پانی کا گلاس بڑھایا۔ ارے شکیلہ، ہوش کرو ذرا، کس بات کا غصہ ہے؟ شکیلہ نے گلاس ایسے ایک طرف کر دیا جیسے کسی نے انہیں زہر کا پیالہ تھما دیا ہو۔ مجھے مت پلاؤ اماں پانی وانی، میرا خون پہلے ہی کھول رہا ہے۔ بھلا بتاؤ، میرا اور ریان کا رشتہ طے کر کے تم سب نے مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا؟ میری حمیرہ کا کیا قصور ہے؟ چلو ریان اور علیزہ کا آپس میں چل گیا تھا، سلیمان سے میری حمیرہ کا رشتہ کر دیں آپ لوگ۔ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ حمیرہ نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، اللہ کا خوف کھائیں، سلیمان بھائی سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کر سکتی۔ جتنا ان کا مزاج ہے نا، وہ تو اپنی نظروں سے ہی بیوی کو مار دیں گے۔ حمیرہ کی فضول بات پر ماں کو شدید الجھن ہو رہی تھی۔ بے شک شکیلہ ان کا خون تھی، مگر ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں ان کی برداشت سے باہر تھیں۔ اس کا منہ بند کرواؤ شکیلہ، تیری ہی طرح منہ پھٹا یہ بھی۔ علیزہ کا پہلا حق ہے اس گھر پر، وہ تمہارے بھائی کی بیٹی ہے، سمجھو تمہاری ہی بیٹی ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ دو لفظ پیار کے نہیں تو کم از کم اس کا کردار تو داغدار مت کرو۔ سلیمان کے انکار پر دونوں بچوں کی شادی ہو رہی ہے۔ اماں کو لگا آج ان کا دماغ خراب ہو جائے گا ادھر بیٹھے بیٹھے۔ شکیلہ کا موڈ تھوڑا سا سیٹ ہوا تو اماں کی نظر حمیرہ پر پڑی۔ ایک کم بخت ماری، آگ لگے تیرے اس موبائل کو، کوئی شرم لحاظ بڑوں کا ہے یا نہیں ہے؟ یا سارے ادب آداب بھول گئی ہو؟ اپنی نانی سے سلام تک لینا گوارا نہیں کیا اور موبائل میں گھسی الٹے سیدھے منہ بنا کر جانے کیا کر رہی ہے؟ بند کر اسے شرافت سے، ورنہ یہ تیرے ہی منہ پہ دے ماروں گی۔ اماں کی گرجتی ہوئی آواز پر حمیرہ نے موبائل پرس میں رکھ لیا۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ امی نے منع کیا تھا کہ وہاں جا کر کسی کو منہ نہیں لگانا، اس لیے میں کسی کو منہ نہیں لگا رہی۔ حمیرہ نے صاف گوئی کی حد کرتے ہوئے اپنی ماں کا سارا بھید کھول دیا۔ اماں نے شکیلہ کی طرف دیکھا، وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ ویسے بہت شرم کی بات ہے شکیلہ، تم اپنی اولاد کو کیا سکھا رہی ہو؟ کل کو اس بچی کو اپنے سسرال کا بھی ہونا ہے، کیا وہاں جا کے بھی نفرتیں بانٹے گی؟ اماں کو شکیلہ کی حرکتوں پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ بیٹی کو طور طریقے سکھانا ماں کا کام ہوتا ہے، جو تم تو مجھ سے سیکھ نہ سکیں، اب کم از کم اپنی اولاد کو ہی سکھا دو۔ وہ شکیلہ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ بے سود تھا۔ وہ جانتی تھی شکیلہ اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آئے گی۔ سارے گھر کے مرد ایک ایک کر کے اندر آ رہے تھے۔ سلیمان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، ذریعہ نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا رکھا تھا۔ شکیلہ کو دیکھ کر سب نے ایک ہی آواز میں سلام کیا۔ شکیلہ کے منہ سے مری ہوئی آواز میں وعلیکم السلام نکلا۔ ظاہر ہے اپنا غصہ ابھی اس نے بھائیوں پر بھی تو نکالنا تھا۔ ذرا آپ کو دیکھ کر حمیرہ نے اپنے بال سٹائل سے ذرا آگے کی طرف کیے۔ ریان اور سلیمان کو اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ہی غصہ چڑھ گیا تھا۔ اس قدر چست لباس پہن کر وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ سلیمان کے کمرے میں سناٹا تھا۔ اسکرین پر کھلی ہوئی ای میل کی سطور بابر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ دل ایک پل کے لیے تیز دھڑکتا، پھر جیسے تھم گیا۔ یہ محض ایک مشن نہیں تھا، یہ معصوم جانوں کا سوال تھا۔ مگر دوسری طرف زندگی کا ایک اور رخ بھی تھا، ریان کی شادی۔ گھر میں خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، نیچے سب شادی کے کارڈ پسند کر رہے تھے۔ رنگ برنگی سجاوٹیں، کہہ کہوں کی گونج، ان لمحوں کا حصہ بننے کے لیے سب موجود تھے، سب سوائے سلیمان کے دل کے۔ ایک خفیہ گروہ معصوم بچوں کو اسمگل کرنے کی تیاری میں ہے۔ ان بچوں کو غیر قانونی طور پر بارڈر پار لے جایا جانا ہے۔ کل رات کا آپریشن ان کی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اگر یہ قافلہ نکل گیا تو پھر انہیں ڈھونڈنا ناممکن ہوگا۔ سلیمان کی آنکھوں کے سامنے منظر ابھرا، ننھے بچے جنہیں اسکول جانا چاہیے تھا، کتابوں اور کھیل کے میدانوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ ظالموں کے ہاتھوں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی پرچھائیاں۔ سلیمان نے اسی وقت ای میل بند کیا، دونوں ہاتھوں سے اپنے گردن کے تناؤ کو ریلیکس کیا۔ اسے اسی وقت ٹیم کو اکٹھا کرنا تھا۔ اس کے شہر کے بچے خطرے میں تھے اور دکھ کی بات یہ تھی کہ قوم کے محافظ بھی اس سرگرمی میں شامل تھے۔ سلیمان کی آنکھوں میں سنجیدگی کی پرچھائیاں گہری ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا یہ راستہ کٹھن ہے، مگر فرض کی پکار سے پیچھے ہٹنا اس کے شایان شان نہ تھا۔ اسی مشن میں فارس کا جانا بھی لازمی تھا، کیونکہ بغیر اس کے یہ کام ادھورا رہتا۔
دونوں کی موجودگی ایک دوسرے کے لیے ڈھال تھی اور بچوں کے لیے امید کا چراغ۔ اسی لمحے سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اے رب، یہ سفر آسان کر دے، ہمارے قدم ثابت رکھو، ان معصوم جانوں کو بچانے کی توفیق دے۔ گھر میں کیا بتائے گا؟ اسے 2 دن بھی لگ سکتے ہیں یا شہادت بھی نصیب ہو سکتی تھی۔ یہ مشن بہت مشکل تھا۔ پولیس قلندر کی ٹیم کے سراغ جمع کر رہی تھی۔ انہیں بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ وقار کی طرف سے سخت رویے کی توقع بھی تھی، مگر اسے جانا تھا۔ سلیمان نے گہری سانس لیتے ہوئے فارس کو ای میل کی۔ وہ جانتا تھا کہ ثنیا اور نور انکل کو اکیلا چھوڑنا اس حالت میں اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اسے یہ کرنا تھا، ہر صورت کرنا تھا۔ آپ آخر مجھے بتاتے کیوں نہیں فارس؟ آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں جو آپ کو شہر سے باہر جانا پڑتا ہے بار بار؟ فارس نے نگاہ کو کال کر کے گھر بلا لیا تھا۔ اسے ساری صورتحال سمجھائی تھی کہ اسے کاروبار کے سلسلے میں 2 دن شہر سے باہر جانا ہے۔ تم سنیا کے پاس رکو گی تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ نگاہ اسی وقت وہاں بیگ لے کر پہنچ گئی تھی، مگر فارس سے سوال جواب کرنے کا حق اسے تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے اس حق سے سب کچھ پوچھ رہی تھی۔ یہ آخر کون سا کاروبار ہے جو آپ کو شہر سے باہر بار بار جانا پڑتا ہے؟ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا سلمان شادی کے ان ہنگاموں میں اپنے اس مشن پر روانہ ہو پائے گا، یا وہ خالی فارس کو ہی اب تک اس مشن پر روانہ کر دے گا؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔